انہیں کیا کہا گیا؟ کامیاب کہا گیا، جسے اللہ تعالیٰ کامیاب کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی کامیابی ہوگی وہ غور کریں ذرا۔ علماء امت، اللہ کے ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے کتاب و سنت سے بڑی محنت کر کے، عرق گیری کر کے، کچھ علامات، کچھ ذرائع، کچھ نسخے ہمیں بتلائے ہیں۔ اگر ہم انہیں پکڑ کر ان پہ عمل کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دل میں بھی، ہمارے جوارح میں بھی خشوع اور خضوع اللہ کے فضل سے آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الکریم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اہل ایمان، ایسے اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، خشوع نام ہے سکون کا، اطمینان کا اور وقار کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا۔ اور اسی آیت کریمہ میں آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک هم الوارثون، اور وہ وارث ہوں گے کس کا؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے وارث ہوں گے وہ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ نماز میں خشوع اختیار کرو، اور جو خشوع اختیار کرتے ہیں انہیں کیا کہا گیا؟ کامیاب کہا گیا، جسے اللہ تعالیٰ کامیاب کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی کامیابی ہوگی وہ غور کریں ذرا۔ علماء امت، اللہ کے ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے کتاب و سنت سے بڑی محنت کر کے، عرق گیری کر کے، کچھ علامات، کچھ ذرائع، کچھ نسخے ہمیں بتلائے ہیں۔ اگر ہم انہیں پکڑ کر ان پہ عمل کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دل میں بھی، ہمارے جوارح میں بھی خشوع اور خضوع اللہ کے فضل سے آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فرمایا جب اذان ہو رہی ہو تو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ مؤذن جو الفاظ بیان کر رہا ہے، جو الفاظ پکار رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پکارا جائے، اس کو دہرایا جائے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات انہوں نے بیان کی کہ اذان ہونے کے بعد جو اس کی مسنون دعا ہے، اس دعا کو پڑھا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک تیسری بات انہوں نے یہ بیان کی کہ بسم اللہ کر کے، بسم اللہ پڑھ کے عمدہ طریقے سے وضو کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد جو وضو کی دعا ہے اس کو پڑھا جائے۔ اور ایک چوتھی بات، خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے جو نسخہ وہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ سنو، جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جاتی ہے اسے اللہ رد نہیں فرماتے۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین دلوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر ممکن ہو تو مسواک کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے گی اس کا اجر و ثواب احادیث میں بہت زیادہ آیا ہے، بہت زیادہ احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب نماز پڑھی جائے، جب نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ جب ہم آفس جاتے ہیں، اپنی فیکٹری جاتے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کتنا لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارے نماز کیا ہے؟
ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ دیکھنے میں آیا ہے خاص طور پہ فجر کی نماز پر جن کپڑوں میں سو رہے ہوتے ہیں، جسے ہم عام طور پہ سلیپنگ سوٹ کہتے ہیں، پجامہ اور شرٹ رنگین قسم کی پہنی ہے، اسی میں وضو کیا اور مسجد پہنچ گئے۔ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ارے اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے اور تمہیں یقین ہونا چاہیے، مدینے والے نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اس وقت تم اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہو، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے؟ اس لیے کہ کتنا برا لگتا ہے جب دو آدمی بات کر رہے ہیں اور بیچ میں سے کوئی گزرے، کیسا لگتا ہے؟ تو نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور تم کس قسم کے کپڑے پہن کے جاتے ہو؟ قرآن میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو سورہ اعراف میں کہ جب مسجد میں جایا کرو تو اچھے کپڑے پہن کے جایا کرو، اپنی زینت کے ساتھ جایا کرو۔ تو بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ اچھے کپڑوں کا اہتمام کریں، جو بہترین لباس ہو ہمارا وہ پہن کے مسجد کی طرف جائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات ساتھ میں انہوں نے یہ بتائی کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنی موت کو بھی یاد کریں، اور یہ یاد کریں کہ شاید کہ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا اذا قمت فی الصلاۃ فصلی صلاۃ المودع۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو دل میں یہ خیال لے آیا کرو کہ شاید کہ میری یہ الوداعی نماز ہے، میری آخری نماز ہے، اور اس میں شک کی بھی کوئی بات نہیں۔ خدا کے بندے غور تو کر، آخر کوئی نہ کوئی تیری نماز آخری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی نہ کوئی نماز تو آخری ہوگی، الوداعی نماز پڑھے گا نا تو ابھی سوچ لے کہ شاید میری یہ نماز آخری نماز ہے۔ جب دل میں اس تصور کو لاؤ گے، مدینے والا ہماری تربیت فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرما رہا ہے، جب ہم دل میں یہ خیال لائیں گے کہ شاید یہ ہماری آخری نماز نہ ہو تو دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، نماز میں لذت پیدا ہوگی۔ پھر جب آپ سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، کیا بات ہے اس سجدے کی، کیا لذت ہے اس سجدے کی، کر کے تو ذرا دیکھو اور سوچ کے دیکھو اس بات کو۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایک 8ویں بات علماء بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہو اس پر غور کریں، اس کے معنی پر غور کریں، اور آپ بھی جب نماز پڑھیں ان صورتوں کو پڑھیں جن کے معنی آپ کو آتے ہیں، تو پھر دماغ، ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ علماء فرماتے ہیں خاص طور پر چاہیے کہ آخری جو 10 صورتیں ہیں انہیں یاد بھی کریں اور ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور اکثر و بیشتر اپنی نمازوں میں ان کو پڑھا کریں اور ان کے معنوں پر غور کیا کریں، تو اللہ کے فضل و کرم سے خشوع اور خضوع کے حالات پیدا ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو قرآن کریم کی آیات کو کوشش کر کے بار 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 دہرایا کرے۔ اس میں اللہ نے ایک عجیب لذت رکھی ہے، ایک عجیب خشوع رکھا ہے اس کے اندر۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنے واقعات ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری رات ایک ہی آیت کو بار 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 دہراتے ہوئے صبح کر دی، جس میں سے ایک واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے۔ ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں، وہ تو آپ کے بندے ہیں، دے سکتے ہیں آپ کو روکنے والا کون ہے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں یقیناً آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا قرآن کی کتنی آیات ایسی ہیں جب آپ بار بار انہیں دہرائیں گے تو ان کا اثر ہوگا اور آپ کے اندر خشوع پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد 10ویں بات یہ ہے کہ نماز کے بعد اذکار مسنونہ کو نہ بھولیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے بھی اللہ رب العالمین آپ کے اندر خشوع اور خضوع عطا فرمائیں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ نسخے ہیں جو علماء امت نے کتاب و سنت سے امت کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے
اور استقامت سے ان کا اہتمام کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین اس عظیم نعمت کو، اس کا نام خشیت ہے، ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد